بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور پاکستان کی سیاست میں ہلچل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور تھوڑی سی تیزی آ رہی ہے، اور اس جو سیاست میں جو تیزی آ رہی ہے اس کو سنجیدگی سے لینے کی کافی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ جو اب آہستہ آہستہ ایک دفعہ پھر ایک ایسی لوز بال کھیلی وزیر اعظم عمران خان نے کہ جس کے بعد جو بالکل بے جان اپوزیشن تھی، گمنام بھی ہو چکی تھی، تقسیم بھی ہو چکی تھی، اور اس میں اچانک ایک نئی آکسیجن، نئی روح پھونک دی وزیر اعظم عمران خان کے کچھ اقدامات نے۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن شیر بنی ہوئی ہے، اور اپوزیشن ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ کر رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے، اور پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کی میں ساری روداد آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں خاص طور پہ پہلے بالکل کیا کہنا چاہیے نان فنکشنل بلکہ بے توقیر ہو چکے تھے، پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی، سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ مسلم لیگ نواز شریف فیملی اپنے اندر سے ڈیوائیڈ ہو چکی تھی، شہباز شریف ورسز مریم صفدر یہ معاملہ چل رہا تھا، اور حالات کافی دگرگوں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کو بالکل واک اوور ملا ہوا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا کسی قسم کا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جس وکٹ پہ وہ کھیل رہے تھے اس وکٹ کو خراب کر دیا، اور اس کی ریزن یہ ہوئی کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ دوبارہ چیزیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اپوزیشن کو جو شہ ملی وہ انہوں نے جو لوز بال کروائی اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب متحرک ہو گئے، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو دوریاں وہ ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور پی ڈی ایم کے دوبارہ اجلاس ہونا شروع ہو گئے۔ مہنگائی کی کال پہ مہنگائی کی کال دے دی گئی، اور جو ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ بنیادی بات کہاں سے شروع ہوئی، وہ تھا ڈی جی آئی یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، اور وہاں سے تنازع کھڑا ہوا، کیونکہ ایک دفعہ اناؤنس ہو گیا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، وہ آرمی چیف وزیر اعظم عمران خان ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد جنرل ندیم کے بارے میں اناؤنس ہوا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں سے اختلافات شروع ہو گئے، اور اختلافات کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں، اور بڑی مشکل سے ان چیزوں کو سمیٹا گیا، اور سمیٹنے کے بعد بالآخر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک سمری اپروو کی، اور اس کے لیے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے جو جنرل ندیم کا ہی رکھا، ان کا ہی ہوا کہ وہی ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے 20 نومبر سے 19 نومبر تک جنرل فیض حمید صاحب اپنا کام جاری رکھیں گے۔ تو یہ سارا ماحول بنا، اور اس ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا اپوزیشن نے، اور اس کو اٹھانا بھی چاہیے، کیونکہ اپوزیشن وہ اپوزیشن ہی کیا جو اس طرح کی، اس کی ریزن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ عسکری قیادت کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ ایک طے شدہ بات تھی، اور یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سمجھا جاتا تھا کہ جناب اس میں ہوا بھی نہیں گزر سکتی، اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، ہر انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات میں بالکل سیم پیج، ایک پیج ہے، اور اس میں برملا بات بھی کرتے تھے، وزیر اعظم عمران خان بھی تعریف کرتے تھے، اور ہماری عسکری قیادت بھی تعریف کرتی تھی۔ لیکن جب سے یہ تنازع ہوا، اور اس سے جو ایک خلیج پیدا ہوئی، اور پھر میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس میں مزید جلتی پر تیل کا کام کیا، تو وہ جو ایک سپیس پیدا ہوئی ہے، ایک اپورچونٹی پیدا ہوئی ہے، اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اپوزیشن۔ اور ابھی بھی ریومرز جو ہیں، افواہ سازی کا جو معاملہ ہے، افواہ سازی کی فیکٹریاں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، اور اس جو رفٹ پیدا ہوئی، جو ڈیسیجن میکنگ میں ڈیلے ہوا،
اس سے ابھی بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ابھی بھی چہمگوئیاں بھی چل رہی ہیں اور محلاتی سازشوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، افواہ کو نہیں روکا گیا، ابھی تک افواہ سازی چل رہی ہے۔ تو یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور اپوزیشن جو ہے جو بالکل گمنام تھی، اب وہ آہستہ آہستہ اس سپیس سے جو تھوڑی سی ایک اپورچونیٹی ہوئی ہے اور ونڈو ایک کھلا ہے، وہاں سے وہ گھات لگا کے وہ بیٹھی تھی، لہٰذا وہ اس نے انٹری ماری ہے۔ اور اب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور حالات اس لیے سازگار ہیں کیونکہ حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی بہت آئیڈیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ بھی نہیں ہیں، آئیڈیل بھی نہیں ہیں۔ گراؤنڈ پہ اگر دیکھا جائے، خاص طور پہ پچھلی 3-4 ویڈیوز میری سن لیں، اس میں ذکر کر چکا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہے۔ ایک تو مہنگائی ہے جو کہ کووڈ کی وجہ سے ہے، جو سمجھ آتی ہے، ایک مہنگائی ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے عالمی منڈی میں بڑھ رہا ہے، لیکن جو راتوں رات چینی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، راتوں رات گھی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اور آٹے کی قیمت بڑھا دی گئی، اور اس وقت جو ہر صوبے کا الگ ریٹ، ہر ڈسٹرکٹ کا الگ ریٹ، بلکہ ہر شہر میں مختلف جگہوں پہ مختلف ریٹ ہیں، چینی کا بھی، آٹے کا بھی، دالوں کا بھی، یعنی کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی مختلف ریٹس ہیں۔ تو یہ جو تنازع، یہ جو ایک بدنظمی ہوئی اور بیڈ گورننس اور ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے، ریٹ آف انتظامیہ نہیں ہے، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ یکدم یہ بڑھا دیا گیا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ گھی انڈسٹری وہ 300 خاندان 1500 ارب روپے تک لے اڑے، جو منافع ہوا، اور یہ بھی نیریٹو اب آہستہ آہستہ ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ایسا بھی قیامت نہیں آئی ہوئی، یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور یہی کارٹلز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا سارا نقصان عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے چینی کے ساتھ اب آ جاتا ہے آئی ایم ایف کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ شرائط طے کی ہیں، اس کی وجہ سے ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے بھی اپنے طور پہ متحرک ہوئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اپنے طور پہ متحرک ہو گئی، اور مقابلے پہ اپوزیشن چل رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، جو کہ پی ڈی ایم کا اجلاس، اور اس میں جو فیصلہ کیا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی دسمبر میں ہم لانگ مارچ کریں گے۔ اب یہ لانگ مارچ اس طرح کا نہیں ہے کہ فوری طور پہ کہ جی لانگ مارچ وہاں سے چلیں گے اسلام آباد، لاہور سے، اور اسلام آباد میں حلہ بولا جائے گا، نہیں، یہ مختلف طرز کا ہوگا لانگ مارچ۔ یہ مختلف شہروں سے جو ہیں جلوس نکالے جائیں گے، مختلف شہروں سے لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کریں گی، اور اجلاس کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کی۔ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا، اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئیں، اور اس میں جو شہباز شریف صاحب، نائب صدر مریم نواز صاحبہ، محمود اچکزئی، سردار اختر مینگل، آفتاب شیرپاؤ اس میں شریک ہوئے جی، اور انہوں نے 10 نومبر والے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا، کیونکہ اس میں جو 41 آرڈیننس ہیں جو حکومت پاس کروانا چاہ رہی ہے، قانون بنانا چاہ رہی ہے، اس پہ تو لانگ مارچ ہوگا دسمبر میں۔ اب دسمبر میں جو لانگ مارچ ہے وہ سٹارٹ ہوگا، جو اطلاعات ہیں، اور اس میں ایک تو لانگ مارچ دسمبر میں سٹارٹ ہوگا، دوسرا پس پردہ کچھ اور چیزیں بھی کار فرما ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ شریف فیملی کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور مریم صفدر صاحبہ کو بات سمجھ آ گئی کہ شہباز شریف صاحب کو سپیس دی جائے، اور شہباز شریف صاحب کو کچھ نہ کچھ فری ہینڈ دیا جائے، اور معاملات کو ہینڈل کرنے دیا جائے تاکہ الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ تو ایک تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کے لیے خاص طور پہ
جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ مسلم لیگ نواز پہلے ڈیوائیڈ تھی، اب وہ ڈیوائیڈ نہیں رہی، اب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے گو ہیڈ دیا ہے۔ چیک ضرور رکھا جائے گا، چیک اینڈ بیلنس کا تو ہوگا، لیکن موسٹلی شہباز شریف صاحب کو اب شاید بریکیں نہ لگیں، تا وقت کہ عام انتخابات کا وقت آ جائے، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ متحرک ہوں گی دوبارہ، لیکن تب تک شہباز شریف صاحب کی جو بھی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ ہے مسلم لیگ نواز کی بات۔ دوسری، شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی اور ANP اور دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان کی دوبارہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی ہے، اور اس ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونے کی بنیاد پہ کچھ چیزیں انفارمل طے ہو گئی ہیں ان کی، کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ کوئی 100% کٹی نہیں ہے ہماری، اور ادھر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے ہماری بھی 100% کٹی نہیں ہے۔ تو پہلا ہدف جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان، یہ ہدف ہونا چاہیے، اور اس کو کیسے گرانا ہے، کیسے ختم کرنا ہے اس حکومت کو، اس سیاسی سیٹ اپ کو، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے لیے موڈیلٹیز وقتاً فوقتاً طے کی جاتی رہیں گی، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ہے -1 کر دیا جائے وزیر اعظم عمران خان، اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا جائے کہ جناب آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کام کر کے دیکھ لیا، PTI کے ساتھ دیکھ لیا اور سمجھ آ گئی ہوگی، لہٰذا اب ہم دوبارہ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور ہمیں اسپیس دیں۔ تو یہ چیزیں اب ہونا اپوزیشن کی یہ کوشش ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو تھا ایک خلیج تھی وہ ختم ہو، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب کو آگے کیا گیا ہے، مریم صفدر صاحبہ پیچھے چلی گئی ہیں، اور معاملات کہا جا رہا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کو ہینڈل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ادھر زرداری صاحب دوبارہ میدان میں ہیں، بلاول ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی، اگر اب اس میں یہ نہیں ہے، یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں کے درمیان جو انفارمل سی بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جی پہلے عدم اعتماد ہونا چاہیے، پہلے استعفے ہونا چاہیے، پہلے یہ ہونا چاہیے، اس بحث میں نہ الجھیں، بلکہ ایک موبلائز کریں اور ایک ماحول بناتے ہیں، اور اگر وہ ماحول بن گیا اور اس میں تحرک پیدا ہو گیا تو تحریک نے جان پکڑ لی، تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور حکومت کو نئے انتخابات کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ یہ ایک منیمم ایجنڈے پہ انفارمل طریقے سے بات چیت بڑھ گئی ہے، اسی لیے جو PDM کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے اس لانگ مارچ کو جوائن کرنے کا، اور PDM میں دوبارہ شمولیت کر سکتی ہے۔ حکومت کے خلاف فیصلہ کن اگر مارچ ہوتا ہے اور مسلم لیگ نواز کوئی سنجیدہ نظر آتی ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے اور اس میں کوئی سگنلز موصول ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے، تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی بھی جوائن کرے گی اس PDM کو یا اس لانگ مارچ کو یا اس حکومت مخالف تحریک کو۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اگلے جو ہیں 2-3 مہینے اس میں بھی جی مہنگائی کا جو عنصر ہے وہ اوپر آئے گا، پیٹرول نے بڑھنا ہے، پیٹرولیم پرائسز نے اوپر جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی قیمتوں باقی بھی چیزیں مہنگی ہوں گی، اشیاء خوردنوش اس کی وجہ سے، بجلی بڑھنی ہے، بجلی کی قیمت، ٹیکس بڑھنے ہیں، IMF کا جو پروگرام لیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اور دوسری جانب کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور اچھی خبریں یہ ہیں کہ پاکستان کا 10 نومبر سے غیر ملکی پروازیں مکمل بحال کرنے کا اعلان ہو گیا ہے، یہ اچھی خبریں ہیں، اور دیگر بھی ہیں، لیکن اب ویڈیو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔